میں اکیلے پڑھتی ہوں تو میں جیسے 4 رکعت ہوتی ہے نا تو میں نا بھول جاتی ہوں کہ کون سا رکعت چل رہا ہے، اچانک سے بھول جاتی ہوں، تو اس دوران میں کیا کروں؟ وہ اس میں بول رہی تھی۔ دیکھ اچھا آپ کا سوال شک کس سے متعلق ہے؟ نماز میں آپ کو شک ہو جی جاتا ہے کہ کسی جی رکعت آپ کی چل رہی ہے۔ دیکھیے اس میں جو طریقہ ہے، پہلے تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کی رکعت کتنی ہوئی۔ کیسے آپ سوچیں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ سوچیں گے پہلی رکعت میں آپ نے کون سی سورہ پڑھی تھی، سورہ جی فاتحہ کے، پھر آپ نے دوسری رکعت میں کون سی سورہ پڑھی تھی، آپ کو یاد آیا کہ پہلے رکعت میں آپ نے یہ سورہ پڑھی تھی، دوسرے میں یہ سورہ، آپ کی 2 رکعت مکمل ہے۔ اب آپ کو یقین ہوا کہ آپ نے پہلے میں پڑھا، دوسرے میں پڑھا، تیسری رکعت میں آپ نے کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نہیں، آپ نے نہیں پڑھا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے صرف فاتحہ پڑھ کے رکوع کیا تھا، آپ کی 3 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب آپ جس رکعت میں ہیں وہ رکعت یا تو آپ کی تیسری رکعت چل رہی ہے، اسی میں آپ کو شک ہو رہا ہے، یا چوتھی رکعت ہے جس میں آپ کو شک ہے۔ تو ایسے آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ کس رکعت میں آپ نے کیا پڑھا، کس رکعت میں کہاں پہ رکے۔ تشہد مثال کے طور پہ تشہد اول کرنے کے بعد آپ کتنی دیر تک، یعنی کتنی نمازیں آپ نے پڑھی، کتنی رکعتیں آپ نے پڑھی۔ تو ایسے آپ کو پہلے سوچنا ہے۔ اگر آپ کو بالکل معلوم پڑ جاتا ہے تو آپ کا شک ختم ہو گیا، آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو شک رہا کہ معلوم نہیں 3 ہے یا 4 ہے، یاد نہیں آ رہا ہے 3 ہے 4 ہے، یا 2 رکعتوں والوں میں آپ کو یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ میں نے کیا پڑھا تھا، یہ میری دوسری ہے یا پہلی ہے، تو جو سب سے کم مقدار ہو نماز کی، جو آپ نے جس میں آپ کو شک ہوا 3 ہے یا 4 ہے، 2 ہے یا 3 ہے، تو سب سے کم جو مقدار ہے وہ یقینی ہے، اچھا جی اور جو اس سے زائد ہے اس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے۔ یعنی 2 اور 3 میں 2 آپ کو یقین ہے، تیسرے کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ تیسری میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ 3 اور 4 میں 3 تیسری ہے یا چوتھی ہے، تیسری آپ کو یقین ہے، چوتھی کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ جی چوتھی میری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو سب سے کم جو آپ کو یاد آ رہا ہے، جو اس پہ آپ کو یقین ہے، آپ اتنی مان کے چلیں۔ 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 مان کر، 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 مان کر، اس کے بعد باقی نماز آپ مکمل کر لیں۔ جب آپ مکمل کر لیں تو اب آپ کو چونکہ شک ہو گیا تھا اور آپ نے ایک شک کی بنیاد پہ ہی آپ نے نماز مکمل کی ہے، یعنی آگے کے بارے میں آپ کو شک رہا، وہ کلیئر نہیں ہوا، تو آپ سجدہ سہو کریں گے۔ آپ اچھا سجدہ سہو کریں گے، 2 سجدہ سہو آپ کو کرنا ہے، اور یہ سجدہ سہو آپ کو سلام سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ سلام سے پہلے کریں گے تو آپ کا ایک ہی سلام ہوگا، اور سلام کے بعد کریں گے تو پھر آپ کو دوبارہ سلام کرنا ہوگا، یعنی 2 سجدہ کرنے کے بعد بلا تشہد آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ جی جزاک اللہ خیر، اللہ خیر۔ اللہ جی بارک فیک۔ بہت بہت شکریہ اسٹریم میں جڑنے کے لیے شیخ۔ جیسے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان کا جو تجربہ ہے نماز میں اگر شک ہو جائے تو کیسے وہ پتہ پاتے ہیں کہ ہاتھ میں گھڑی ہے یا سامنے گھڑی جو رہتی ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہماری 4 رکعت کی نماز اتنے منٹ میں ختم ہوتی ہے، 3 رکعت والی اتنے میں ختم ہوتی ہے، تو وہ ایک نظر گھڑی پر ڈال لیتے ہیں، تو ان کو لگ جاتا ہے کہ میں اتنی رکعت پڑھا ہوں۔ پھر وہ مطلب نہ تو سجدہ سہو کرنے کی ان کو ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی پھر شک برقرار رہتا ہے۔ تو اس تعلق سے آپ کا کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں بھی شک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عام طور پہ جو شک ہوتا ہے ایک رکعت کے تعلق سے شک ہوتا ہے، جی ایسا نہیں ہے کہ 2 اور 4 میں شک ہو، جی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یا تو اس کی تیسری ہے چوتھی ہے، اور تیسری اور چوتھی میں صرف چند منٹوں کا فرق پڑتا ہے۔ آپ نے گھڑی جو دیکھی ہے اس کے سیکنڈ تو آپ نے نہیں دیکھے، نہیں دیکھا۔ اب جب سیکنڈ آپ نہیں دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ منٹ کا آخری حصہ ہو اور آپ نے جو ہے زیادہ پڑھی ہو، جی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کم پڑھی ہے، تو اس طریقے سے تقریباً 1 منٹ کا فرق ہوگا۔ 1 منٹ کے اندر بعض لوگ 1 رکعت پڑھ لیتے ہیں یا رکعت کا ایک حصہ ہو جاتا ہے۔ جی آپ نے مثال کے طور پہ 4:15 پہ آپ نے شروع کی، 4:15 کی کتنے سیکنڈ پہ آپ نے شروع کی، آپ نے اللہ اکبر کیا، 4:16 ہو گیا۔ جی اب جب آپ دیکھیں گے گھڑی کے حساب سے دیکھیں گے تو آپ غلطی کر جائیں گے۔ پہلی چیز یہ ہوئی۔ دوسری یہ کہ ہمیں خارجی چیزوں پہ اعتماد نہیں کرنا ہے۔
جی نماز سے متعلق ہی سوچ کے چلنا ہے، ایسا نہیں کتنی منٹ ہوئی کیا ہوئے، تو وہ چیزیں ہمیں خارجی چیزوں پہ نہیں، یعنی گھڑی پہ دیکھ کر نہیں کرنا ہے، تو خارجی چیزوں پہ اعتماد نہیں کریں گے، جو ہمارا ذہن کام کر رہا ہے اسی تعلق سے ہم نماز پڑھیں گے۔ تو گھڑی پہ اعتماد نہ کرنے کی دو بڑی وجہ ہے، یعنی اگر جی یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں گھڑی پہ اعتماد کریں گے تو اس کو پھر شک میں ڈالا جائے گا کہ آپ کی گھڑی مشکوک ہو سکتی ہے، آپ کے منٹ مشکوک ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری کہ آپ کو سوچنے کے بارے میں کہا گیا تحری کا، تو تحری سوچنا،